مجھے ولی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو گرینڈ الائنس کی فارمیشن کے اندر جے یو آئی کو آپ ساتھ انگیج کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈیڈ لاک ہے. اس ڈیڈ لاک کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج نہیں کر پا رہے؟ کیا اس کی ریزن علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب اس گرینڈ الائنس کی قیادت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ یہ نہیں چاہتے؟ کہ ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ہو، جے یو آئی ہو، جی ڈی اے ہو، مختلف جو پارٹیز ہیں وہ کے پی سے، بلوچستان سے، سندھ سے، ایون پنجاب سے، ہر جگہ سے ایک بات پر متفق ہیں. اور نہ صرف یہ پولیٹیکل پارٹیز لیکن آپ کی سول سوسائٹی، آپ کی انٹرنیشنل مانیٹرنگ جو آرگنائزیشنز ہیں، کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں فیبروری 8 کو 2024 کو، وہ تاریخ کے سب سے زیادہ ریگڈ الیکشن تھے اور بہت بڑی دھاندلی ہوئی. اور اس بات پہ بھی اب کوئی اختلاف لوگوں کو نہیں رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت غیر اعلانیہ مارشلہ ہے، اور جو ہے لوگوں کے حقوق جو ہے وہ غصب کیے جا رہے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ جو منیمم ایجنڈا ہے، اس پہ سب پولیٹیکل پارٹیز آپ کو چاہے شاید خاقان عباسی ہو، چکزئی صاحب ہو، آپ کو متفق نظر آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ 26 اور 27 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ جے یو آئی سمیت جو ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہوں گی. کیونکہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک اسٹیک ہوتا ہے، وہ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا رول واضح کرنا چاہتے ہیں. جس طرح جی ڈی اے نے بھی ایک کمیٹی لیکن آپ بنائی نے ہے جو کہ وہ ہم آغاز سے میں الیکشنز کے حوالے سے گفتگو کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو کہیں نہ کہیں کلیم ہی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا، اور خیبر پختونخوا میں مینڈیٹ کس کو ملا وہ سب کے سامنے ہے. تو ابھی ہم اختیار ولی صاحب سے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب چوکی دار ہیں ان انتخابات کے اندر، مولانا صاحب کے چور تحریک انصاف والے ہیں، تو یہ دونوں نہیں اکٹھے ہو سکتے. دیکھیں، یہ ولی خان صاحب کی اور یہ موجودہ حکومت جو ہے ان کی خواہش یہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں آپس میں اکٹھے نہ ہوں. اس لیے ان کو اپنی فکر زیادہ ہونا چاہیے، اور ان کو اگر 2018 سے لے کے 2024 تک میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر کسی بھی الیکشن پہ چاہے وہ ولی صاحب ہوں یا کوئی اور، ان کو اگر اعتراض ہے تو اس پہ وہ کمیشن بٹھاتے. ہماری پٹیشنز جو ہے سپریم کورٹ پہ ابھی تک پڑی ہوئی ہیں، رائٹ فرام کے ہم سے بلا چھینا گیا، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، پھر یہ تاریخی دھاندلی ہوئی. تو سپریم کورٹ نے بھی وہ آج تک پٹیشنز نہیں سنی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا لیکن یہی وجہ آپ ہے کہ سب کو جمہوریت کے لیے، اس ملک کے لیے ایک ہونا پڑے گا اور لیکن آگے بڑھنا آپ پڑے گا. سب کو تو ایک کرنا چاہ رہے ہیں، ایک پیج پر لانا چاہ رہے ہیں. آپ کی اپنی جماعت اس وقت شدید اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ایون اب تو علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. رپورٹڈلی خان صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کامران بنگش کو اور تیمور جھگڑا کو کیبنٹ کے اندر شامل کریں. اب اطلاعات ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے انکار کر دیا کہ میں ان دونوں لوگوں کو کیبنٹ میں شامل نہیں کروں گا. جی دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لیڈر ہو یا کارکن ہو، کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو عمران خان کے حکم کو ماننے سے انکار کرے. اور وہ چاہے جو آپ نے ذکر کیا اس حوالے سے ہو، چاہے احتجاج کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو. لہذا کوئی لاجسٹک ایشوز ہو سکتے ہیں، یا کوئی کمیونیکیشن گیپ ہو سکتا ہے ایگزیکٹ. لیکن اس طرح کا نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب جو حکم دیں اور اس کو کوئی بھی کیونکہ تیمور ہم ظفر سب جھگڑا صاحب سے جب یہ چاہے سوال وہ کیا گنڈا گیا پور تیمور ظفر صاحب ہو. جھگڑا صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس میں اس کے بعد پارٹی کے لیے پرابلمز کریٹ ہوں. لیکن امپریشن انہوں نے دیا کہ ٹھیک ہے، میں پہلے بھی 2 امپورٹنٹ منسٹریز میں سرو کر چکا ہوں پچھلی گورنمنٹس میں، ابھی بھی اگر خان صاحب نے کہا ہے تو ہی از ریڈی. لیکن یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب بہت سے لوگ ہیں جن کو اپنے ساتھ نہیں چلانا چاہتے، لیکن خان صاحب نے ان کو کنوے کیا. ایون جنید اکبر صاحب کو جس وقت کے پی کے کا پروونشل پریزیڈنٹ بنایا گیا پارٹی کا، اس کے بعد بھی یہ باتیں سامنے آئی تھی، اس سے پہلے بھی یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب پارٹی کے بہت سے لوگوں کو ساتھ نہیں لے کر چلنا چاہتے. حیدر میں بات یہ ہے، ایک تو بڑا پازیٹیو بیان دیا جھگڑا صاحب نے، اور کہا کہ میں پارٹی میں، دیکھیں یہ ہماری پارٹی کی میچورٹی ہے، انہوں نے کہا کہ میں کوئی اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ مسلسل ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ڈیوائیڈ پیدا کی جائے. لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا اب اتنے ریلیونٹ نہیں رہے ہیں. پاکستان کے عوام اب ڈائریکٹلی عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں، اور عمران خان جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ چاہے منسٹر بننا ہو چاہے چیف منسٹر بننا ہو، وہ بن سکے گا. نہیں، لیکن عمران خان صاحب خان نے کے تو ہاتھ حکم رکھا کو نا، کوئی وہ نہیں جھٹلا بنے. نہیں سکتا. عمران خان صاحب نے تو ہاتھ رکھا کامران بنگش صاحب کے اوپر، خان صاحب نے ہاتھ رکھا تیمور جھگڑا صاحب کے اوپر، لیکن وہ دونوں منسٹرز نہیں بنے.
سر تو بن جائیں گے اگر وہ کہتے ہیں اور وہ انسسٹ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ علی احمد گنڈا پور اپنے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی بات کو انکار کر سکیں اچھا، گے. یہ آپ ممکن سمجھتے ہیں، نہیں ملی ہے. صاحب آخر میں مجھے بتائیے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کے اندر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو پارٹی کے اندر رہ کر پارٹی کی جڑوں کو خراب کرنے کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سر اصل بات یہ ہے کہ اب جو قومی سطح پہ یا گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. جس دن یہ جبر، یہ ظلم کے جو بادل جو ہے وہ جو ہٹیں گے تو پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہوگی. ہر کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. ایک ہی پارٹی اب ملک میں نیشنل پارٹی بچی ہے. ہر کوئی آگے آنا چاہتا ہے اس جستجو میں. ظاہر سی بات ہے ہر کوئی پوزیشنز بھی لینا چاہتا ہے. اس کو آپ کمپٹیشن کہہ دیں یا اختلاف کا نام دے دیں، لیکن الٹیمیٹلی پارٹی جو ہے، پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے حکم کے ماتحت ہے. ٹھیک ہو گیا.